أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین کی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبہ ہے۔ ریت کے ذرات تو زیادہ، پانی کے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئے امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تھے۔ ساؤنڈ والے ساتھی تو گزارش ہے تشریف لاؤ۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد جمعہ المبارک دے خطبہ دے اندر قرآن کریم دی آیت کریمہ دا ایک حصہ تساں احباب دے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہی مختصر اور مبارک وقت دے اندر چند باتاں، چند معروضات، چند گزارشات تساں احباب دے سامنے رکھن دی، سمجھن سمجھاون دی اور عمل کرن دی اللہ توفیق بخش۔ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والیوم کھول دیں اس کو، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ روئے زمین تے بدترین تو بدترین جگہ ہوئے زمین دی جڑی جگہ تے کسے قسم دا کوئی بھی بازار آباد ہوئے، بازار والی جگہ اللہ سونے دے ہاں بدترین جگہ ہے۔ لفظ بازار ویسے بھی مناسب لفظ نہیں کہ فلاں بندہ جڑا ہے وہ بازاری بندہ ہے۔ لفظ بازاری نال ہی بندے دے کردار اور بندے دے اچھے برے ہون تو پتہ لگ جاتا۔ یہ لفظ جڑا بازار ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑی جگہ تے بازار آباد ہے وہ بدترین جگہ ہے، اور روئے زمین تے پاکیزہ ترین جگہ، اعلیٰ ترین جگہ ہوئے زمین دے جیڑی جگہ دے حصے تے مسجد آباد ہوئے، اللہ دا گھر آباد ہوئے۔ مسجد والی جگہ پاکیزہ ترین جگہ ہے، بڑی عظمت والی جگہ۔ اسلام کے اندر مسجد نال پیار دی، محبت دی بہت زیادہ تاکید کی تھی۔ اہل اسلام دی محبت دا محور اور مرکز اللہ دا گھر مسجد ہونا چاہیے۔ ہوئے بندہ مسلمان پڑھتا ہوئے کلمہ، آخری امتی اپنے آپ کو سجدہ ہوئے اور مسجد آنا جانا نہ ہوئے، مسجد نال محبت پیار نہ ہوئے، میں سمجھنا ہی کہ اسلام دے اندر نقص ہے، صحیح معنی مکمل اسلام کو سمجھ نہیں ہے۔
اسلام اپنے دعوے دار کو اور اپنا نام گننے والے مسلمان کو سب تو پہلا سبق مسجد کے متعلق پڑھے نے۔ نبی کریم علیہ السلام نے بڑی اہمیت دسائی، آپ نے بڑا اجر سمجھا ہے، بڑا ثواب سمجھا ہے، اپنی امت کو بڑی ترغیب دی ہوئی، بڑی رغبت دی ہوئی، حتیٰ کہ جڑے لوگ نوے مسلمان ہوئے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے انہاں واسطے ایک علیحدہ چبوترا، علیحدہ ایک حال صوفہ بنایا جتا آپ نمازاں بھی پڑھتے ہیں، اور نوے ہونے والے مسلمان ہوتا رہ کے نبی کو دین بھی سیکھتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک حدیث پیش کی تھی، تسا احباب نے توجہ کرنی ہے، جمعہ دا جڑا خطبہ ہوندے یہ روایتی انداز دا بیان نہیں ہونا، انتہائی سنجیدگی نال اور ثواب دی غرض نال اور عمل دی نیت نال تشریف رکھو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ گھروں وضو کر کے مسجد کی طرف چلے، اندے چلن نال اندے جڑے قدم ہیں اللہ تبارک و تعالی گنتی کرویں دے، ہر قدم دے بدلے اللہ سونا ہی ایک گناہ معاف کریں دے، اور ہر قدم دے بدلے اللہ ہی ایک نیکی اچ اضافہ کریں دے، اور ہر قدم دے بدلے اللہ ہی ایک درجے اچ اضافہ فرما دے۔ بڑھڑا جیاں بندہ، کمزور جیاں بندہ نبی سہی دے زمانے ایسا ٹرن دے لائق اور قابل اتنا کہنا، لیکن والوی لکڑ دے آسرے تے گھروں وضو کر کے مسجد 5 گانا نمازاں تے چل کے دینا، رشتہ داریں، بالیں، اہل خانہ، دوستو اقارب نے بار بار مشورہ دیتے کہ تسا کوئی سواری خرید کرو، گدھا خریدو، سواری تے بیٹھ کے گئے کرو۔ انہاں جواب دیتے نبی کریم علیہ السلام دی حدیث مبارکہ تسا نہیں سنی؟ آپ نے فرمایا جڑا گھروں وضو کر کے مسجد کی طرف وجے اندے جتنا قدم زیادہ ہو سن اتنا اللہ اندے گناہ معاف کرے سی۔ میں چاہنا ہر نماز تے باقی دی بنسبت سب تو زیادہ پہلے گناہ معاف ہو۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جدہ ہی وضو کر کے مسجد کی طرف وینے ہیں چھوٹے چھوٹے قدم بھر کے وینے ہیں، بالکل چھوٹے، ایسا ایسا دوستے مشورہ دیتے بھی تھوڑا تیزی نال جلدی نال آکھا لگے جتنا قدم زیادہ ہو سن اتنا اجر زیادہ ہو سن۔ مسجد کی بڑی رغبت نہیں ہوئی گئی، اسا نماز کے دور ہیں، زکوٰۃ کی سب فہم کہیں نہیں، شراب کے نفرت کہیں نہیں، سودی کاروبار نال نفرت نہیں، اسا جتنا دین کے دور ہیں ان کی مین وجہ ہے کہ اسا مساجد کے دور ہیں۔ اگر سارے کے مساجد دا قرب ہونا یقیناً اسا نمازی ہوندے، اگر اسا مساجد دے قریب ہوندے یقیناً اسا دیندار ہوندے۔ اسا سمجھ دے کہ دین آتا کیا ہے، کیونکہ دین دا ہیڈ کوارٹر اللہ دے منزل میں اللہ دین دا مرکز دے محور جڑا ہے وہ مساجد ہے۔ سادہ کنٹیکٹ مساجد نال ہی، ہیڈ آفس نال ہی رابطہ نہ ہوئے، بل سمجھو حاضری ہے یا نہیں دوئے چیزیں برابر ہے۔ پوری یونیورسٹی، پوری کالج، پورا سکول، پوری کمپنی، پوری فیکٹری، پورا ادارہ، چھوٹے امپلائی تو گھن کے وڈے تک سارے ملازم پہلے ہیڈ آفس کلیریکل آفس بن کے رجسٹر پکڑ کے اپنے سگنیچر کر کے حاضری لوے بعد اپنے اپنے کام سگنیچر اور ہیڈ جڑا کوارٹر آفس ہے ان کی حاضری تو بعد انہوں نے حاضری کاؤنٹ کی تھی اور انہوں نے معاملہ آسان سمجھا ویسے۔ اسا مساجد کے ہی دور ہے، ساری زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ بازاریں گزرتے۔ قبیلہ بنو سلمہ دے لوگ تو سنے ہو سن، تمہیدی باتیں ذرا توجہ نال سنائیں۔ مسجد قبلتین جڑی جگہ تے اتھا ایک قبیلہ آباد ہے، مسجد قبلتین، اور جڑے لوگ حج عمرہ تے گئے ہوئے مسجد قبلتین مسجد نبوی تو کافی دور ہے، اچھا خاصا وقت لگتا ہے۔ قبیلہ بنو سلمہ دے لوگ ارادہ کیتے بھی اتھو نقل مکانی کر کے مسجد نبوی دے قریب اپنی رہائش بنے،
نبی علیہ السلام کو پتہ لگا، آپ نے انہیں کو سجا اور آپ نے پوچھا کیا تسا ہی میں ارادہ کیتا ہوا ہے؟ جی اللہ نے کہا۔ آپ نے فرمایا میرا مشورہ ہے تسا نقل مکانی نہ کرو، اتھا ہی رہو۔ جی اللہ نے نبی حاضر، جی میں تمہارا حکم ہے، تمہارا مشورہ ہی سارے واسطے حکم ہے۔ آپ نے فرمایا پوچھو نا کہ وجہ کیا ہے؟ جی اللہ نے نبی، آپ نے فرمایا اتھا ہی رہو، وضو کر کے جڑ میرے مسجد کی طرف اندے ہو، دیارکم تکتب آثارکم، تمہارے گھرے دی وجہ تو تمہارے قدمے دے نشانات لکھے ویندن اور قدمے دے بدلے اللہ تو کو اجر عطا کر، اتھا ہی رہو۔ نبی علیہ السلام کو بڑی محبت نہیں مسجد ہے۔ اللہ دے پیغمبر جدہ ہی کوئی تلاش کرے امام کائنات میں آپ مسجد مل دیا، اے جڑی بڑی ہستی، کوئی ڈیرا نہیں، کوئی بیٹھک نہیں، وہ میاں ڈیرا نہ ہوئے، بیٹھک نہ ہوئے، کمرہ نہ ہوئے، لوگ کیا سب تو بڑی ہستی دا، ساری کائنات دی اعظم ترین ہستی دا ڈیرا مسجد۔ آپ کو کوئی ملنا ہوا مسجد، آپ کی نے کہیں فیصلہ کرانا ہوا مسجد، آپ نے کہیں ملاقات کرنی ہے مسجد، کوئی وفد آئے، کوئی لشکر آئے، ایک سال کو عام الوفود آئے، کیا کہتے ہیں وفود اللہ سال، تھوڑی جی آواز کھولو والے کو چھوڑو نہ چھیڑو نہ بسرانڈ، تھوڑی جی آواز نہیں کھولو۔ عام الوفود، وفد کی جمع وفود، بہت سارے لشکر ہے۔ نجران دے عیسائیں دا وفد آیا، آپ نے مسجد ٹھہرایا، جتنے بھی وفود ہے مہمان جڑے ہمیں نہ مسجد ٹھہر دے، حتیٰ کہ کوئی بندہ بیمار ہو گیا، بیمار بندے دا خیمہ مسجد لگ دا۔ غزوہ خندق کے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ زخمی تھے، ہاتھ دی رگ کٹ گئی، میں کوئی اپنی طرفوں بات نہ کر، آپ نے ان کا خیمہ لوایا مسجد نبوی دے صحن اسلام، فرمایا لیعودہ من قریب، نیت اعتماداری قریب تھی کہ تھی نہیں رہا ہے، اے ارادہ ہے، لوگ تیمارداری کر دیں۔ ایک رات لوگ آواز دیتی ہے سات دے خیمے وچوں خون ہے، سات دے خیمے وچوں خون نکتے حتیٰ کہ دوسرے خیمے تک پہنچے۔ امام کائنات اپنے حجرہ عائشہ صدیقہ موجود ہے، آپ کو اطلاع ملی، آپ جلدی نہ باہر گئے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائیں میں ڈیڈی کھڑی آمی، نبی علیہ السلام حضرت ابو بکر حضرت عمر ساتھ دے خیمے دے سامنے کھڑے ہیں، تے آپ فرمائیں دے کھڑے ہیں لگدا ہی میں جی میں ساتھ دی وفات ہو گئی ہوئے، جڑے ہاتھ دی رات کٹی ہوئی گئی بکری چڑھ گئی ہے، وہ ہاتھ تے بکری چڑھ گئی، خون چلنے لگ گئے، ہی وجہ تو شہادت ہو گئی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ فرمائیں میں سنے نبی علیہ السلام فرمائیں کھڑے ہیں کہ یہ او سعد ہے جن دی وفات تے اللہ دا عرش وچ ہو پہنچے۔ مسجد نبوی خیمہ، اور آپ نے فرمایا یہ او سعد ہے جن جنازے 70,000 فرشتے شامل ہوئے۔ پورا واقعہ سناون مقصود نہیں، اشارہ ہے کہ کوئی بیمار ہو گیا ان کا خیمہ مسجد نبوی لگتا ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا مسجد نبوی ہے، حتیٰ کہ کوئی قیدی آ گئے، صحابہ کرام کہیں کو پکڑ ہے کہ کتھا آ کے بدیدہ مسجد نبوی ہے۔ جنگ بدر دے قیدی ہیں، ایک قیدی ہے جنہ نائے جبیر بن مطعم، حوالہ بخاری مسلم کا، جبیر بن مطعم بعد مسلمان ہو گئے رضی اللہ عنہ، صحابی ہو گئے۔ حضرت جبیر علیہ امام کائنات نے میں کو مسجد نبی دے پلر دے نال بازری تھے، مسجد دے نال میں مسلمان کو نا مسجد نال بازری کیا، وقت گزرتا رہ گئے، نمازاں اذاناں صحابہ دیاں تلاوتاں خشوع خضوع ادب ساری چیزیں کا نظارہ کرنا رہ گیا۔ اسلام دی صحیح تصویر دیکھنی ہے مسجد دا ماحول اپناونا پوسی، ورنہ اسلام نہ نظر آ تسا کتنا اسلام کو لے لو بازار ہے وات والی سوچ،
تسا اسلام کیتا بولے دیو شادی بیاہ دی تقریبات وچ تسا اسلام کیتا بولے دیو جنازے وچ جتا جو ہے رسم رواج اسلام تو کو مدارس وچ مل سی اسلام تو کو مساجد وچ مل سی اسلام دے قلعے مساجد اسا کری مسجد دے قریب ہی نہیں گئے عید ہی نصیب نہیں ہوئی ساکوں اسا کو کیویں پتہ لگ سی اسلام کا ماحول کیا ہے اسلام کیا سکھیں دے اسا کری مسجد دے قریب ہی نہیں گئے کافر بدھا کیتا کھڑے مسجد ہے آپس سے نہیں بول سکتے میں عرض کراں تو میرے آکھن تے بول سکتے فتوا نہ لوائے بات ہے مسجد دے نال بندہ کھڑا حضرت جبیر علیہ میں کھڑا ہویا ہوں ایک نیوار امام کائنات نے مغرب کی نماز پڑھانے شروع کی تھی ہے میں بتا رہا ہوں میں نماز تک نہ پڑھنی ہے میں مسلمان تھوڑی ہوں نبی سے یاد سکتے ہیں نماز کا ٹائم ہے ایک کافر ایک مکٹ ہو باہر مسجد جو جی میں سادہ والا سختی اللہ لہ جاؤ میں اسادے اکثر متولی حضرات انتظامیہ مساجد دی سخت ہوتی جے او کوئی اللہ سے دارم دے دے تو دوسر جڑے جماعتی ہوں او اللہ بھاوے سخت ہوں جے اتھو پاچ ونجو تو موذن سخت ہوں جے او لو اللہ دی کوئی فرصت ملے تو امام خطیب سخت ہوں ہر پاسوں بیڑا کر کے تیسرا بندہ مسجد کے دروازے تے آوے اڑاؤ پشتے میں لے جائے اساں لوگیں مساجد بنا کے لوگوں کو پسند کیتا ہوئے ہے حالانکہ مسجد لوگیں دی آبادی نہ کری ہے نبی علیہ السلام کا دشمن ہے کافر ہے مسجد میں داخلے آپ نے غصہ ہی نہیں کیتا حضرت جبیر بن مطعم نے نبی سے مغرب کی نماز پڑھانے شروع کی تھی آپ نے فاتحہ کی تلاوت فرمائی ہے فاتحہ کی تلاوت کے بعد امام کائنات نے مغرب کی نماز سورۃ الطور پڑھنا شروع کر دی ہے سمجھو ذرا بات سورۃ الطور آپ پڑھتے کھڑے حضرت جبیر بن مطعم زندگی دے اندر کہیں اتنا مزہ سکون نہیں آیا جڑا آمنہ دلال دی تلاوت سنن نال مزہ آیا کیا خیال ہے آیا اسے مزہ کیا آیا اسے قرآن بھی مٹھا ہے تے صاحب قرآن دی پاک زبان بھی مٹھی ہے اللہ دے پیغمبر جدا بولے نے انتے اینے بولنا تے لوگ اپنے قدرہ کٹاون تے تیار ہونے نے آنا جے اللہ دی بولی بولنا قرآن دی بولی بولنا والدہ منظر ہی بڑا عجیب ہوندائی جنات کا ٹولائی میں آسمان تو بنجن لگے آتا بولی محمد دی سن کے روکوے نیان پرندے چرندے پیغمبر دی سریلی آواز سن کے روکوے نیان جو بہرہ دے میں مسلمان کہنا آمین مسجد نبی دے پلر دے نال بندہ کھڑا اللہ دے پاک پیغمبر سورت الطور دی تلاوت کریں دے کھڑے منظر بڑا عجیب ہے مسجد نبی صحابہ کرام ادب دے نال احترام دے نال عاجزی دے نال انکساری دے نال خوشبو خضوع دے نال امام کائنات دی ابتدا اس نماز کھڑے پڑھ دینا اللہ دے پیغمبر میں پڑھ جائیں جڑے ویلے اس آیت کریمہ تے آئے ام خلقو من غیر شیئن حضرت جبیر آپ کا آیت کریمہ پڑھنا انہیں لگ رہا جنہیں میں جبیر تے دل تے کوئی بندہ سٹ کھڑا بلے گا ہو گیا فائدے ودے کی مسجد نال پیار کرنا دل دی دنیا کو ہلاونے نا مساجد آمنا ورنہ تاک اتری چوتھی تے کھڑا ہویا ہے جتنا جیڑی کیفیت تے جاؤ چینجنگ شینجنگ کوئی نہیں آمنی حکمران تبدیل سادے اس تبدیلی نہیں آمنی موسم تبدیل سادے اس تبدیلی نہیں آمنی امیری غریبی دا معیار تبدیل سادے اس تبدیلی نہیں آمنی ساری دنیا کو تبدیل ایک شے کر سکتی ہے جب رب دا آستانہ اللہ دا گھر مسجد گھر ہے سارا مساجد نہ رابطہ ہی نہیں کینے تبدیلی ہو سی میں تو ہزارہ بندے دکھا سکتا جنہیں چہرے تے داڑیاں سجائیں مساجد دے ماحول دی برکت نال قرآن حفظ القرآن کی تے مساجد دے ماحول دی برکت نال
اللہ نے انہیں کو دین دی عقیدے دی سمجھ دیتی ہے مساجد تے ماحول دی برکت نال اللہ تے جمعہ دن میرے اکھی وچوں آنسو آ گئے منظر بڑا عجیب ہے نبی سی پڑھتے کھڑے جڑے ویلے نماز ختم ہوئی ہے آپ نے مسجد سلام پھیرے میں مسجد نبی دے پلر دے نال بندہ کھڑا ہونی عرض کی تھی اللہ دے پیغمبر جے شفقت فرماؤ میں نے رسیاں کھول لے ہو آپ نے صحابی کو بھیجے میں نے رسیاں کھول لی چاہیں میں جلدی نالی میں دوڑ لویا گیا اللہ دے پاک پیغمبر مصلی امامت تشریف فرمان آپ دے سامنے میں دوئے گولے سٹ کے تحیات دی حالت جی میں بہیدے میں بہ گیا سر اپنا نوائے نہیں جا ہاتھ اپنے مدھائے نہیں جا عرض کی جنی اللہ دے پیغمبر ہاتھ بدھاؤ جا بیعت کراؤ جا تے کلمہ پڑھاؤ جا اے تبدیلی کیویں آسی مسجد دا ماحول اپنا بنا بوسی قیدی مسجد چندے ہیں قیدی کافر صحابہ کرام نبی دے دشمن کو پکڑ رہے دیکھنا میری طرف ہے وقت بڑا قیمتی ہے اللہ نے پوچھنا ہے تو آکے ہی میں کہیں قیدی پکڑ ہے یہ صحیح مسلم دی حدیث آپ نے فرمایا جی کو بات رہے ہو مسجد نبی دے پلر نال بندہ کھڑے پہلا دن گزرے دوسرا دن بات لمبی نہ تھی پہلا دن گزرے دوسرا دن گزرے تیسرا دن گزرے نبی سے بھیندی باری ملاقات کریں نا جوان غصے کھڑے ہر دفعہ دن تقتل سادہ میں وَإِنَ تُنِعْمَ عَلَىٰ شَاكِرٍ جے قتل کر دے سو بدلے قتل کی دے سو اپنے علاقے دا گورنر رہو جے معاف کر دے سو تے معافی دا بدلہ بھی تو دے نال کیتا ویسی ترائے نہیں ہو گئے انہیں دھمکی ڈالتے انہیں تڑی ڈالتے انہیں آوازہ دے کہ نبی کو جواب لے دے جڑے ویلے چوتھے دن دی صبح ہوئی ہے امام کائنات نے فرمائے صحابہ سمامہ کو رہا کر دو یمامہ دا گورنر ہے گورنر اتھاؤ نہ چھوڑو اپنی سرحد تک پروٹوکول نہ پہنچاؤ سردار ہے اپنے علاقے دا صحابہ یمامہ دے گورنر سمامہ کو پکڑ کے گدی نا اپنی سرحد یسرب والی چھوڑ کے واپس آنے لگے تے جڑے ویلے پشتے پڑھ کے دے دن یمامہ دا گورنر سمامہ گئی امام کائنات دی طرف صحابہ کرام دے پیچھو پیچھو اندہ پہ آ گئے آ کر کے انہیں گوڑے سٹ کیا دے اللہ دے پیغمبر آپ نے فرمایا تے کو رہا کیتے نہیں تے کو معاف کیتے نہیں وقت کے دے آ گئی ادھے اللہ دے پیغمبر میرے جسم دیا رسیاں تو کھول نہیں جانوے لیکن جڑا میرا دل بد کی دے وے یمامہ دی گورنری تے یاد آندی ہے اگر میں یمامہ لگا گیا میں کو مسجد نبوی دا ماحول یمامہ چ نہیں ملنا یہ تو جا نمازاں پڑھن دا انداز میں کوئی یمامہ چ نہیں ملنا یہ تو جی تلاوت دا انداز میں کوئی یمامہ چ نہیں ملنا گورنری قربان ہے علاقہ قربان ہے سرداری قربان ہے اللہ دے پیغمبر میرے تے شفقت فرماؤ کلمہ پڑھا کے امتی بنا کے اپنی مسیح تے اللہ دے گھر دا نوکر تے خادم بنا سکو کافر مسلمان تھی وے مسیح دا کے اسا مسلمان دے سرت درد بندے مسیح دے محلے دے مسیح دا پتہ کہیں شہر دے کالونی دے مساجد دی معلومات ہی کہیں تے منگدا ہوتے اللہ کے برکت سوال ودا کرنے اللہ کے اللہ دی رحمت دا آپ نے لکھے تکلیف ہے نہیں شفا والا مانگ رہے آپ نے حالات سے کئی گورے سے کیتا اللہ نے جنہا شفا خانہ بنایا ایسے ہسپتال اس کریں رابطہ نہیں سے کیتا شفا مٹی ملے اللہ نے برکت کا کارخانہ بنایا اللہ نے کدائی صاحب کو نہیں آئے کہ ابھی تو آپ کو برکت میں نہیں عطا کریں گا ایسا کریں برکت علی فیکٹری نہ رابطہ ہی نہیں کیتا جنہا مساجد نہ ٹچ نہیں سمجھو کو رب کی ذات نہ ہوگا کوئی واسطہ نہیں اللہ نہ تعلق تو سمجھ پاؤ قاری صاحب سارے نال کوئی ناراضگی میں ایکشن کوئی نہ تو سمجھ سوچے رضا مندی ہو گیا محبت ہو گیا تو ساڑھو آؤ نہ نہ کریں آئے وے نہ کریں چائے پیتی وے نہ کریں سارے گلو بیٹھے وے میں کینے سمجھا تو سارے دے راضی ہیں دنیاوی اصول ہیں اچھا میاں پروگرام رکھی پہ چھوٹا جہاں فنکشن ہے فلانے بندے کو دے کال کرو چاہ وہ سی کہاں ڈے ہو
اون جتنی دفعہ فنکشن اپنے کدن صاحب کو ایک دفعہ ہی نہیں سے جا ازاں کیوں سلوں اے جڑے سیانے تو آپ کو سنے دے تو ساؤ کو سنے دے ہو جڑا تو آپ کو سنے جڑا توڑے کرتے آوے تو سب بڑے خوش تھی دے ہو اللہ فرمے دے آپ ہی اپنے گھر اپنے نے جڑا سارے گھر آوے تے جڑا ساتھ کو اپنے گھر محبت کرے اور جڑا سارے گھر ٹورا سی ساری رحمتوں دے ویڑے تو ٹولے سی اسائی کون سے دے رحمہ جڑا سارا نہیں اندر میں کو مسلمان بڑھاؤ میں مسلمان تھی سماما مسلمان ہو گئے بیمار دا خیمہ مسجد نبی ہے مہمان آ گئے ان کا خیمہ بولو مسجد نبی قیدی آ گئے ان کی جیل کتنا پیار ہے نبی سنگھ کو مسجد نال پیار ہے حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے بچے جے مسجد جا کے کھیلنا اللہ نے پیغمبر کنے غصہ کہنا کی دائی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائیں جن عید دا دیوار آئی حبشی بچے عید دے دیوار مسجد نبی دے سینے تیر اندازی کریں دے کھڑے ہیں تک کھیڑ دے کھڑے ہیں میں نے چادر ہٹائی ہے بری نظر پہ گئی ہے اللہ دے پاک پیغمبر دی نظر پہلے دے پئی ہے میں ڈر گئی ہوں نبی سے مت ناراض ہو ونجن امام کائنات نے مسکرا کے فرمایا عائشہ کیا بالیں دا کھیڑ دیکھن جاندی ہیں کوئی غصہ نہیں کوئی کاوڑ نہیں کوئی پریشانی نہیں باہر کیوں دے کھیڑن مسجد اجبار کیوں دے کھیڑن نہیں کھیڑ دے ہم مسجد اچ اما جان نے فرمایا میں کو نبی سی خوب تک میں ہاں چاکی تھی جی میں دیکھن چاہنی ہوں تے نال ہی وضاحت کی تھی نے میں ہاں ہی واسطے کی تھی میں دیکھن چاہنی ہوں نبی سی میرے نال محبت کتنا کرنا یہ اصل میرا مقصد ہے آپ نے فرمایا عائشہ دیکھنا چاہنی جی وال کیا تھی حضرت عائشہ فرمائیں نبی سی میرے سامنے کھڑ گئے دیوار پڑھ کے پردہ پڑھ کے میں آپ تے پیچھوں کھڑ کے سارا پالنا مسجد نبوی کھیڑے دی رہ گئی تھوڑی دیر دے بعد نبی سی فرمایا عائشہ بس ہے جی اللہ دے نبی بس میں دیکھ کے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دورے چ بال کھیڑے نا مسجد نبوی کھیڑتے ہیں ہن بھی تساں ترکی لگے وجہ نا ترکی ترک دیاں جتنا مساجد ہر مسجد دے اینڈ دے جنا چھوٹے بالیں دے کھیلن دی جگہ بنی ہوئی کئی بانے آج کھیلن دے بانے ہو سن کل نماز دے بانے ہو سن آپ دے اٹھیں دے ہی نہیں نا سردی ہے بال ہے ستا پیڑا ہے اسا جان کے نہیں اٹھایا نبی سے مسجد دے نال بڑی محبت کرنا انہیں دیکھ سو ذرا امام کائنات مکے تو جڑے ویلے روانہ ہوئے ہجرت مدینہ منورہ دی طرف رستے دے اندر ایک وسطی قباء آندی ہے مسجد نبی یسرب تو پہلے وسطی قباء جو کچھ لوگ مسلمان ہو چکے ہیں امام کائنات کا استقبال کرنے کھڑن اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وسطی قباء پہنچے منگل دے دیوار گل سمجھائے ذرا کیڑے دیوار منگل یسرب تے وسطی قباء کو کوئی فرق نہیں ہن تو وسطی قباء آ مدینے سے گئی ہے پہلے کوئی فاصلہ کرنا نبی سے منگل دے دیوار پہنچے استقبال تیار ہو رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے یارو جی اللہ دے مسجد کوئی نہیں جی کوئی نہیں تے تو پتہ ہے مچھی پانی دے بغیر نہیں رہ سکتی تو مومن بندہ جیتا ویسی پہلے پوچھی مسجد نہ آئے کیا خیال ہے مسجد ہے نا مال ٹھیک نبی سے فرمایا مسجد جی کوئی نہیں پوری بستی قباء کوئی نہیں آپ نے فرمایا جی مسجد کوئی نہیں تے اللہ کا پیغمبر ایسی بستی ہے جہاں بھی نہیں جاندا جے چاہتے ہو آمنا دلال تورا مہمان ہوئے آؤ میرے نال تھی وہ پہلے مسجد دی بنیاد رکھ دیں امام کائنات نے مسجد دی بنیاد رکھی ہے جے کوئی اسلام دی پہلی مسجد آدھر جے دا نام مسجد قباء ہے منگل دا نہیں ہے شامی شام مسجد بن گئی ہے آپ خود بھی اٹھائی رہی ہے آپ جمعرات بھی اٹھائی رہی ہے آپ جمعہ لڑی سویر کی نماز پڑھ کے نکتے تے یسرب کی طرف گئے امام کائنات جڑے پیغمبر دا سا کلمہ پڑھا ہوا ہے اے پیغمبر تو دیوارا بھی جڑی مسجد جناب دے نام بغیر مسجد رہن گوارا نہ کرنا پہلے مسجد بناؤ سارے پچھلے بزرگ باپے اباؤ اجداد جتنا کتنے رقبے گھنے لا جڑے کھوت ہیں وہ تو پہلے کیا بڑھنے ہیں مسجد اصل ہے آبادی ساری مسجد کا
مسجد کا نہیں آبادی کوئی نہیں، جب مسجد ہی کوئی نہیں، جیسے بندے ترلے کرو نہ گھر آباد ہو سکتے نہ دکان ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ہونڈے مسجد قباء بن گئی ہے، بنیاد رکھی تھی، جمعہ والا نہیں ہے، فجر نالو تو ٹورین تو ویندے پن کی تھا یسرب، مدینہ منورہ دا پرانا نا ہے کی تھا ویندے پن کچھ صحابہ کرام نال رستے ویندی والی نبی پاک کی نظر پہ گئی ہے، ایک چھوٹی جی مسجد کھڑی ہوئی ہے، چھوٹی جی مسجد۔ آپ نے فرمایا صحابہ لگتا ہی نہیں یہ مسجد غیر آباد ہے، آج سارے رل کے آج سارا نہیں مسجد آنے اللہ دے گھر کو آباد کرنے۔ نبی سے اندر داخل ہو گئے، آپ نے اپنے ہاتھ نال مسجد کی صفائی کی تھی، آپ جھاڑو ادھرے ننتے صحابہ بھی نال۔ تھوڑی دیر کے بعد جمعے دی نماز دا وقت ہو گئے، امام کائنات نے اسلام دی تاریخ دا پہلا جمعہ خطبہ ارشاد فرمائے، آبادی کا نہ کوئی نہیں، دکان کا نہ کہیں، بازار دا نہ کہیں، ایک گھر دا وجود بھی کوئی نہیں۔ صحابہ کرام نال آپ مسجد دے اندر جمعے دا خطبہ لیتے جے کو مسجد جمعہ دن آج بھی مسجد قباء کے ہو کے مدینے والے پاسے ونجو رستے چندی مسجد جمعہ پیار ودائی نبی سے کو مسجد نہ اللہ دے پیغمبر مسجد نال بڑی محبت کرنے ہیں۔ یہ جمعہ دا وقت بڑا قیمتی ہے، میری آخری باتاں سارے احباب ذہن نشین کرنا، ایک دعویٰ کرنا، ان دی دلیل دے کہ میں بات ختم کرنے سن سن رہا سمجھ سو۔ اللہ فرمے دے جڑا بندہ مسجد چل گیا میں میرے گھر چل گیا میں اللہ دا وعدہ ہے، میں اللہ دی رحمتوں تو چل کے نہیں دیے۔ تسا مسجد آؤ رحمت والے گھر آسی، تسا مسجد آؤ میری رحمت والی دکان تے آسی، تسا مسجد آؤ میری رحمت والے ویڑے جاسی۔ اللہ دے پاک پیغمبر دی مسجد نبوی ہے، امام کائنات دا زمانہ نبوت ہے۔ ایک عورت ہے جڑی شکل دی بھی سودا ہے تے نام دی بھی سودا ہے۔ سودا دا معنی کالی رنگ والی ہے، ایک کالے رنگ والی ہے۔ سودا دی عادت ہے دوجے تیجے چوتھے میں دوجے تریجے ہر دوجے تریجے آوے آ کر کے مسجد نبوی دی صفائی کرے آ، جھاڑو لے آ، جالے لہاوے آ، پانی مارے آ، صفائی کرے آ تے لگی ونجے آ۔ چاندنی گزرن دے بعد امام کائنات نے سچے کپڑے دے کے فرمائے میرے صحابہ سودا نظر نہیں آندی۔ اللہ دے نبی پتہ کر سکتے ہیں وال تو اپنے ساتھ سکتے ہیں۔ آپ نے میں پتہ کرو جلدی ادھر دیکھو ذرا پتہ کراون والا کون ہے؟ محمد رسول اللہ۔ اور یہ جگہ ہی پتہ کراوے اپنی مرضی نال نہیں کروے دا رب دے مرضی نال کرنے پتہ کرو۔ صحابی گئے پتہ کر کے واپس آئے، اللہ دے نبی آپ نے فرمایا جی سودا فوت ہو گئی ہے۔ فوت ہو گئی میں کو کہ انہوں نے دسایا عجیب جی ہیں اظہار محبت ہی نہیں جانگے نا۔ میں کو کہ انہوں نے درسایا تُساں کیا کرو؟ آپ نے فرمایا میں جنازہ پڑھاواں۔ کیوں میں درسایا؟ اللہ دے نبی ایسا پتہ کی جیسے ہوں دے گورا ساتھ ہے، عام عورت ہے، شکل دی بھی کالی ہے، غریب عورت ہے، رات دی تاریکی فوت ہے، ایسا نبی سے کو بے آرام کرنا گوارا نہیں کیتا۔ اسا کیا کیتے سے جنازہ پڑھا کے دفن کر دیتے سے۔ صحابہ عورت ہے آمنہ دے لال دے اکھاں جو آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا تواڈے نظریں جام عورت ہے، تو آپ کو کیا پتہ عورت دی شان دا؟ دلونی علی قبرہا، آؤ میرے نال ملو میں گزر کے سودا دی قبر دا پتہ دسو۔ انہیں جبریل میں کو آ کے لینا پے سودا مسجد چل کے اندھی آئی، اللہ دا ڈرے دوسر رحمت والے قدم سودا دی قبر تے توڑ کے او مسجدیں دیکھو کیویں رحمت آندی نبی دا ٹرنا رحمت للعالمین بن کے آپ کے رحمت والے قدم ٹر کے ویندے بن جڑا مسیح ٹر کے اندا نبی جی گئے سامنے قبر سودا دی آپ کھڑ گئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نبی سے نماز جنازہ پڑھے لے کھڑن تے دعاواں کرے لے کھڑن صحابہ نے سکڑیا سے
سارے دل اس تمنا کاش ایک قبر ساری ہویا آمنا دے نال رو کے بخش دی دعا پہ کرنے کہندے واسطے جڑی مسجد دی صفائی کرن لی آئی جڑی مسجد دے کاکھ چین لی آئی امام کائنات نے فرمائے میں معراج علی رات معراج تے گیا اللہ نے میں کو میری امت دے نیکیاں دا ثواب لکھائے حتیٰ کہ میرے امتی دا بھی ثواب لکھایا گئے جڑا مسجد دے وچوں کاکھ جا کے باہر وائی سدیں جڑا مسجد نال پیار کرے اللہ دے نال بڑا پیار کرے اگلی گل سنی جیڑا جیڑا مسجد نال پیار چا کرے بڑی وزنی گل ہے جیڑا مسجد نال پیار کرے آوے ٹھر آوے چل آوے مردے تیم اللہ کو کلمہ نصیب فرمانا بڑی سعادت ہے شراب پین جے موت آوے جوا کے جے موت آوے بدکاری کریں جے موت آوے جوا کے جے موت آوے کہیں موت ہے تا ساری زندگی برباد ہے جے قرآن پڑھ جے موت آوے نماز سجدے دی حالت جو موت آوے احرام دی حالت جو موت آوے تے مرد ٹائم زبان تے کلمہ جاری ہوئے اے چیز نصیب ہونی ہے مسجد دے پیار دی برکت نال آپ مسجد نبی دے سہنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ انہیں درس بیٹھے ہیں چھوٹا جیاں بچہ بیا گزر دے انہیں گزریا جو ہے انہیں کنے امام کائنات دی آواز گئی ہے آکر کے صحابہ دے آخر بائے گئے دوجہ دیوار تھے وطا کے بائے گئے تریجہ دیوار تھے وطا کے بائے گئے چوتھا دی تھے اللہ دے پیغمبر وقت تے بائے کے انتظار کرنے بیٹھن بال نظر نہیں آیا آپ نے انہیں لے کے آدم صحابہ آج میں درس کوئی نہیں ہونا پتہ کرو آج اترائنی مسلسل بال اندر آئے گئے آج کیوں نہیں آیا صحابہ گئے نبی سی درس بند کر دے کتنا محبت ہے عبادت میں واپس آ گئے آپ نے فرمایا کیا بھیا اللہ نے نبی وہ بچہ بڑا بیمار ہے شدید بیمار ہے آخری سائن دینا گندہ پہ موت و حیات دی کشمکش سے نبی سی میں جلدی نال اٹھے آپ نے فرمایا جلو میرے نال میں ابال دی تیمارداری کرنا چاہنا رحمت پہ لنگے ٹور کے میں بچے دی تیمارداری کرنا چاہنا صحابی رسول عرض کرنے لگے اللہ دے پیغمبر روک ونجو ٹھہر ونجو تسا نہیں بیوائیں سکتے آپ نے فرمایا وجہ کیا ہے آخر لگے اللہ دے نبی او مسلمانہ دا بال نہیں او سادہ بال نہیں او یہودی دا بال ہے او دا ابا یہودی ہے تسا نہ ونجو یہودی دے دروازے دے آپ نے فرمایا میں کوئی یہودی نال کام نہیں میں کو دے بال نال کام ہے تے صحابہ میں کو روکو نہ میں اپنی مرضی نال نہیں ویندا پیا میں او بال تو ویندا پیا عرشاں والے رب دی مرضی نال جڑا بال کئی بہانے اللہ دے گھر اندر آئے گئے جڑا اللہ دے گھر ٹر کے آوے اللہ دی رحمت دے گھر بھر گئے یہودی دا بال آوے وہ بھی خالی نہ منجے تے مسلمان دے بال آوے تے رحمت نہ لفظی نبی سی دروازہ کھڑکائے ادھر دیکھو ذرا کھڑکائے نے دروازہ من دخل باب کون ہے انا محمد الرسول اللہ اسے کھولتے نہیں بیٹھے یہ تو صحابی کا گھر نہیں نبی سے فرمائے میں بھولیا چھولیا کوئی نہیں جان کے آیا تے میں کو پتہ ہے یہودی کا گھر ہے لیکن میں کو تیرے نال کام نہیں میں کو تیرے بال نال کام ہے اچھا خیر تے جیا بس پیار پائے گئے تیرے بال نال دروازہ کھولیا گئے نبی سی اندر تشریف کہندا ہے سامنے بال ستا ہویا ہے چار پائی دے ہوتے ہیں جڑے ویلے امام کائنات دروازہ داخل ہو کے اندر آئے بال دی نظر پیغمبر دے نورانی چہرے تے پے گئی ہے اکھاں وچ آنسو آ گئے تے آکھن لگے اللہ دے نبی دل بڑا بے تاب ہے اج بڑا بے چین اج دل بڑا کریندا مسجد نبی دا ماحول دیکھا اج بڑا دل کریندا تھوڑا بیان سنا تھوڑا بات سنا اللہ دے نبی آج میں بیمار ہو گیا لیکن صحابہ دا تھوڑے سامنے بائے کے مسجد نبی دا کچا سہن اجا تقوی میرے دماغ دے سارے کیا کرا طبیعہ ساتھ نہ دینی بھئی آئی آمنہ دلال نے فرمائے جو تو چل کے نہیں آیا اللہ دے حکم نال اشانت دے کے چل کے آگئے
کیوں مسجدیں نہیں ویندے؟ کیڑی موت آندی ہے رب دے گھر کو کیوں نہیں آباد کرے؟ بیٹھنا آباد چاہندے ہو، دکان آباد چاہندے ہو، گھر آباد چاہندے ہو، رب دا بوہا آباد کرنا پوسی، ورنہ کدی گھر بیٹھنا آباد نہیں ہو سکتے۔ دنیا کائنات کی ساری کوشش کیوں نہ کر مارو، اللہ نے گھر دے بوہے تساں نہیں کھولے، اللہ تھوڑے گھر دے رحمت دے بوہے کینے کھولے؟ رحمت آ گئی ہے یہودی دے گھر وچ۔ نبی سینا اللہ نے پیار بیٹھے کرنا، سر تے شفقت دا ہاتھ بیٹھے پھرنا، تے آپ نے محسوس کی تے طبیعت اتنی بڑی علی ہے۔ آپ نے فرمایا پتر جی جے انہیں ایک گال کرا منے سے جی جی اللہ دے نبی نے سو کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پتر قل لا الہ الا اللہ۔ یہ جڑا بچہ ہے اپنے بابے تو دیکھن لگ گئے، اجازت ہے یا نہیں؟ ابا اپنے بیٹے تو دیکھن لگ گئے، بیٹا بابے تو دیکھن لگ گئے۔ تھوڑی دیر دے بعد بابا آکھن لگے اتبع ابا القاسم، اتے ابا القاسم، اے میرا بیٹا آمنہ دا لال تیرا ٹر کے ہے، جیڑی بات کریں دا کھڑے من جا۔ ساری زندگی میں اپنے بھی اتنا تے کوئی پیار نہیں دیتا جڑا لحظے جا آمنہ دے لال نے تے کو آکے پیار دیتے، انہاں دی من جا۔ حضرت نبی پاک کلمہ پڑھائے، اقبال آکھن لگ گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ دو کلمے دے آخری لفظ ہیں، یہ روح پرواز کر گئی ہے۔ آمنہ دے لال دیا نظر آسمان تے گیا۔ آپ نے فرمایا اللہ تیرا شکر ہے، مسجد پیار دی برکت نال ایک جان تے جہنم دی بات بچ گئی۔ جہنم تو بچڑے میں مسجد تے نال پیار کرنا، محبت کرنے کو سی مسجد نال۔ یہ دیکھو ذرا قیامت دا دن لگایا ہے، نفس و نفسی دا عالم میں پیر ایک بندہ چیندے بیا رکھ دے، بیا چیندے بیا رکھ دے، جسم تے لباس کہیں بندہ بغیر لباس دے کھڑا ہو ہے۔ کیا کیفیت؟ سورج سوانیزے دے برابر ہے، اور اللہ غضب سے حساب کتاب کا سلسلہ اللہ شروع ہی نہیں کر رہا۔ کیفیت بڑی عجیب ہے۔ این کیفیت دے دوران نفس و نفسی ہر بندے چ پوزیشن کیا بنی ہوئی ہے، حالت کیا بنی ہوئی ہے، ساری پوزیشن دے دوران ہے اللہ تعالیٰ نے حکم فرماونے او بندے او لوگ جڑے میرے مساجد نال میرے گھر نال محبت کرنے ہیں، ورجل قلبہ معلق فی المساجد، جڑے میرے مسجد نال پیار کرنے ہیں، فرشتے انہاں کو گھننا ہو، میں اللہ انہاں کو اپنے عرش دی چھان نصیب کرنا۔ کیجری والی بات ہے، ساری دنیا دھوپ پہ کھڑی ہوئی ہے۔ اے جڑے مسجدیں والے رات مسجدیں چ دین مسجدیں چ میں تو کوئی مشورہ دیواں چھوٹا جیا، جداں کو کام تورا اڑے، جداں تھوڑی دماغ دی بھیمری انہیں کھمے، جداں ٹینشن آوے، وضو کر کے مسجد آ گیا کر، وہ تک اٹھے ہی نہ کر جب تک پریشانی دور نہ تھی وے، اور ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ پریشانی دور نہ کرے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ دے گھر جڑے نا، اللہ دے گھر اے امن دا ذریعہ، پیار کرو مساجد نال، محبت کرو، ڈھیر سارے فائدے اسلام میں بیان کیتے گئے۔ مختصر جیاں میسج جمعے دے خطبہ دا کہ اللہ دے گھر نال محبت کرنی چاہیے۔ نبی سی جیڑا لشکر جنگ دے بھیجے آپ فرمائندے خیال کرائے جیڑی وسطی وچوں اذان دی آواز سن گے نو انہاں وسطی والے نال قتال تے جہاد تے لڑائی نہ کرائے۔ آپ نے فرمایا ان دی وجہ ہے جتھوں اذان اندی پئی نہ مطلب ہے وہ وسطی مسجد ہے، جیڑی وسطی مسجد ہوے وہ مسجد والی وسطی نال قتال نہیں کرنا۔ امن آیا کہ نہ آیا، سکون ملیا کہ نہ ملیا، این واسطے پیار کیتا کرو مساجد نال، مدارس نال۔ مسلک جیڑا بھی ہوئے میں تے اکثر آتا ہوں جتنا اللہ دا گھر دیکھو دنات محبت کی طرح مسجد کہیں بھی ہوئے متولی اس کمی پیشی تھی سکتی ہے، انتظامیہ جرولا ہو سکتے، مساجد کا کوئی قصور نہیں، یہ اللہ نے گھر آباد کیتا کرو،
انہاں دے بلب، انہاں دے بل، انہاں دیاں صفاں، انہاں دے پانی، انہاں دے سسٹم، انہاں دے اخراجات اپنا ذاتی اخراجات سمجھ کے اللہ دی قسم چاہ کے آتا چلا اپنے گھر دے حصے والی گھر اللہ دے گھر کو سمجھ سو اللہ کریم تمہارے گھر کو اپنی رحمت کا حصہ بنا دے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ زیادتی کرے جیڑا اللہ نال اتنا محبت کرے اللہ ان نال محبت نہ کرے. نہیں ہو سکتا. میری خوشی غمی تے تساں سارے فیملی سمیت میرے گھر آؤ، کیا میں تمہاری خوشی غمی تے نہ آساں؟ جے تساں سارے اپنی پریشانی دے وقت اللہ دے گھر آ کے سجدے کرے سو، کیا تمہاری پریشانی دے وقت اللہ اپنی رحمت نہ بھیجے سی؟ ضرور بھیجے سی. برکت کا ذریعہ، عزت کا ذریعہ، اتفاق کا ذریعہ، رحمت کا ذریعہ، توحید کا ذریعہ، پیغمبر دی سنت دی پہچان کا ذریعہ، پکے نمازی بنن کا ذریعہ، تلاوت قرآن دی عادت کا ذریعہ. اللہ کا گھر مسجد ہے، پیار کرو اللہ سارے فضل نصیب کرے سی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث